بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث فلسفی معنی الحمد وانہ للہ سبحانہ وتعالی. الحمدللہ ہماری گفتگو تفسیر مبارکہ المیزان میں سورہ فاتحہ میں ہے. مرحوم علامہ نے جو چند آیات کا انتخاب کیا ان آیات کے بارے میں قرآنی بحث اور روائی بحث کو بیان کیا. مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً تفسیر المیزان میں یہ عادت ہے، یہ روش ہے کہ ایک مطلب کو قرآنی طریقے سے بیان کرتے ہیں، روائی طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور کافی سارے مقامات پر اسی مطلب کو فلسفی نقطہ نگاہ سے بھی بیان کرتے ہیں. عرض کیا کہ یہ جو بحث فلسفی مختلف مقامات پر ہے، اس کے اغراض و مقاصد مختلف ہیں. بہت سارے مقامات پر غرض یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہم نے قرآن و سنت سے سمجھا، آیا یہی آموزہ، یہی مطلب ہم عقلی طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں یا نہ؟ یا دوسرے لفظوں میں تعبیر تھوڑی اچھی کروں، آیا اس مطلب کو خود عقل انسانی بھی استقلالی طریقے سے سمجھ سکتی ہے یا نہ؟ یا اور لفظوں کو تبدیل کروں، ہمارا جو اسلامی فلسفہ ہے وہ اسلامی فلسفہ بھی اسی مطلب کو تعبد اور تقلید کے بغیر خود اپنی توانائی کے اعتبار سے سمجھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ نقطہ یہاں پر مقصود ہے کہ ہم نے جو کہا الحمدللہ، تمام ستائش، تعریف، ثنا خدا کے لیے مخصوص ہے. تو آیا اس مطلب میں ہماری عقل بھی ہمراہی کرتی ہے یا نہیں؟ دوسرے لفظوں میں، کل اگر کسی ایسے بندے کے ساتھ ہم گفتگو کریں کہ جو بندہ رسالت کو اور قرآن کو قبول نہیں کرتا، فقط خدا کو مانتا ہے، تو اس بندے کے سامنے عقلی برہان کے ذریعے سے انسان اسی مطلب کو ثابت کر سکتا ہے کہ الحمدللہ، تمام ثنا، تمام تعریفیں خدا کے لیے مخصوص ہیں. اس مطلب کو یہاں پر مرحوم علامہ بیان کرتے ہیں. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مطلب حکمت اور فلسفے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہم لمبی چوڑی بحث تو یہاں پر نہیں کرنا چاہ رہے، اسی حد تک بحث کرنا چاہتے ہیں کہ جس حد تک مرحوم علامہ نے اس کو ذکر کیا. خوب، اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے مرحوم علامہ بحث علیت میں وارد ہوتے ہیں. لیکن جو بھی بندہ فلسفہ اسلامی پڑھا ہوا ہے، فلسفہ اسلامی سے آشنائی رکھتا ہے، کم و بیش قانون علیت کا اسے پتہ ہے، علت و معلول کے قانون کو جانتا ہے. لیکن متاسفانہ ہم لوگ جو معمولاً قانون علیت، اصل علیت کی بات کرتے ہیں، بہت سطحی طریقے سے ہمارا اس کے ساتھ تعامل ہوتا ہے. قانون علیت جو ظرافتیں اپنے اندر رکھتا ہے، قانون علیت کے اندر جو لطائف ہیں، ہم ان لطائف کی طرف معمولاً متوجہ نہیں ہوتے، بہت سطحی برخورد ہوتی ہے. مثلا ہم لوگ اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بابا ہر وہ چیز جو دوسری چیز کی محتاج ہے
تو محتاج کو معلول کہتے ہیں، اور جو اس کی احتیاج کو پورا کرے اس کو علت کہتے ہیں۔ اور معمولاً بچپن سے ہی ہمیں ایک مثال سمجھا دی جاتی ہے کہ وہ مثال بچپن کی حد تک تو درست ہے، لیکن بچپن میں وہ مثال بتائی گئی تھی کہ آپ اس کو ممر قرار دیں، راستہ قرار دیں، ادھر سے گزر جائیں، لیکن ہم لوگ وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر انسان ایک بات بتاتا ہے جو بہت کافی عرصے تک انسان کے افکار پر، ان چیزوں پر حاوی رہتی ہے۔ تو قانون علیت کو بھی ہمیں ایسے سمجھایا گیا تھا۔ بابا مثلا جس طریقے سے عمارت معمار کے بغیر نہیں بن سکتی، اسی طریقے سے یہ کائنات مثلا خدا کے بغیر، بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی۔ یا مثلا جو علت و معلول کا تصور ہمیں دیا جاتا ہے وہ یہی معمار اور عمارت کی حد تک ہے۔ خوب اس مرحلے میں جو بچہ ہے اس کے لیے تو شاید یہ مثال درست ہو، لیکن جب انسان شعوری طریقے سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، اگر اسی جگہ پر رک جائے تو یہ رہزن ہے، یہ مثال خوب نہیں ہے، یہ مثال اچھی نہیں ہے۔ انسان علت و معلول کو اس حد تک فقط سمجھتا ہے، ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال علت نے اس کو وجود دیا، پھر معلول کے اندر ایک طریقے کا استقلال آ جاتا ہے۔ تقریباً اس قسم کی وادی میں ہم چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں اس لحاظ سے رہزن ہے، درست مثال نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ فلسفہ اسلامی پڑھے ہوئے، اصلاً یہ مثال علت و معلول کے لیے درست ہی نہیں ہے، غلط مثال ہے۔ معمار عمارت کے لیے علت حقیقی نہیں ہے، علت اعدادی ہے۔ علت اعدادی حقیقت میں دیکھا جائے کہ علت نہیں ہے، وہ فقط مقدمے کو فراہم کرنے کے لیے، وہ فقط زمینہ ساز ہے، علت حقیقی کی یہ مثال ہی نہیں ہے۔ اگر کسی حد تک انسان کے ذہن کے قریب لانے کے لیے علت و معلول کا رشتہ بیان کرنا بھی چاہے تو نفس انسانی اور صور ذہنیہ کی مثال وہ شاید کسی حد تک بہتر مثال ہے۔ نفس انسانی اور افعال انسانی، جو ارادہ کرتا ہے انسان، یہ مثالیں کسی حد تک اچھی ہیں، مقرب ہیں۔ مثلا میری جتنی بھی صور ذہنیہ ہے، میرے جتنے بھی افکار ہیں، میرے جتنے بھی تفکرات ہیں، وہ میری ذات کے ساتھ قائم ہے، میرے نفس کے ساتھ قائم ہے۔ اگر ایک مرحلے کے لیے خود میرا نفس ان صور ذہنیہ سے توجہ ہٹا دے، ایک لمحے کے لیے اگر میں ان افکار، ان تفکرات اور ان صور ذہنیہ سے اپنی توجہ کو ادھر سے ادھر کر دوں تو وہ سارے افکار، تفکرات، صور ذہنیہ سب کے سب ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا تمام استقلال میری توجہ کے ساتھ قائم ہے۔ اگر توجہ ہے تو وہ صور ذہنیہ ذہن میں ہے، اگر ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹ جائے تو وہ صور ذہنیہ ختم ہو جاتی ہے، وہ جو میں نے سوچا ہے وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو کسی حد تک علت و معلول کے رشتے کو سمجھانے کے لیے شاید یہ مثال مناسب مثال ہو۔ اس میں نقص کیا ہے؟ آپ کہیں کسی حد تک، یعنی مثال کامل نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بعض زوایا مثلا خصوصیت سے جہاں پر معلول خود صاحب اختیار ہو، شعور والا ہو، تو وہ تصویر یہاں پر اتنی مزے سے نہیں آتی، کیونکہ بالآخر دیگر صور ذہنیہ میں ہم کسی قسم کا اختیار نہیں دیکھتے۔ ایسے معلول کو تصویر کریں کہ کاملاً مختار ہے لیکن اس کے باوجود کاملاً وابستہ ہے۔ لیکن اس مثال میں جو سوال یہ نقصی بھی ہے کہ اگر معمار کی ہم مثال لیتے ہیں، یہاں پر جو ہم ادعا کرتے ہیں وہ یہ کہ جو علت ہے اگر وہ باقی رہے گی تو معلول باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب اسی مثال میں معمار جو عمارت بنا رہا ہے، ممکن ہے عمارت نہیں، یہ صور ذہنیہ کی مثال میں کہہ رہے ہیں۔ صور ذہنیہ میں کہہ رہے ہیں۔ جی جی جی، کیا مشکل ہے؟ ہاں، صور ذہنیہ اس میں بھی مشکل ہے، بلے اس میں تھوڑی سی مشکل ہے، نے اشارہ کیا ان کی طرف۔ وہ مشکل یہ ہے کہ وہ رشتہ وہاں پر فقط درست ہو رہا ہے صور ذہنیہ کا اور نفس کا، جہاں پر وہ جو صور ذہنیہ معلول ہے اصلاً اختیاری نہ دار ہے، اصلاً شعور نہیں ہے اس کا۔ ہاں، اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ اس طرف سے جو متصور ہے، جو مصور ہے، اس کی طرف سے تو کوئی مشکل بھلے نہ، اس طرف سے مشکل نہیں، استقلال کے لحاظ سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اصلاً علت کے احاطے کے لحاظ سے بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ میرا نفس کلن خود محیط ہے صورت پر، اور اصلاً اس اعتبار سے بھی خوبصورت مثال ہے کہ خود نفس کے ہیتے سے باہر نہیں ہے،
اس کے اندر ہے، اما عین نفس نہیں ہے، اس کے شؤونات یعنی اس کے محاسن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ محاسن ہے. یہ ان تمام نکات کو یہ مثال بیان کرے، لیکن یہ والا عنصر معمولاً جہاں پر بھی اس مثال کو پیش کیا معمولاً اس جگہ پر آ کر دوستان رک جاتے ہیں کہ بابا یہ تو دیکھیے کاملاً بے اختیار ہے. آپ اس کی مثال نے جہاں پر اختیار ہو، جہاں پر شعور ہو، اس لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. ایسی کوئی مثال ہے آگا جس میں دونوں جنبے محفوظ پائے جاتے ہیں؟ یعنی مقرب ہو ہر لحاظ سے بہت مشکل ہے، اس میں بہت کہتے ہیں نا مشکل وہ ہے. تصور ذہنی جو ایک بچہ تصور کریں جو اپنے اختیار کے ساتھ کسی تصویر کو بلاخر اختیار آپ فرض کر رہے ہیں اس میں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اختیار داشتے باشے. دوسری طرف سے ہم جو مثال لے کر آتے ہیں تفریح ذہن کی بھلے اسی لیے مثال کے اندر وہی کہہ رہے ہیں کہ من جہت فقط اس مثال کو ہم اس لحاظ سے ذکر کر رہے ہیں کہ معلول کے اندر ذرہ برابر استقلال نہیں ہے. اس کو کیوں تصور نہیں کر پا رہے ہم؟ یہ معمار معنوی اگر ہم تصور کریں تو یہ بھی اعدادی ہے. کیسے؟ کیوں جیسے جو ہم معمار مادی میں آپ نے مثال دی عمارت کے لیے، یہ معمار مادی جو ہے مادی عمارت کو بناتا ہے تو فقط علت اعدادی ہے. تو یہاں کیوں نہیں کہتے نفس معنوی میدان میں فقط یہ کیا علت اعدادی ہے جو صور ذہنیہ؟ یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں جیسا کہ علم النفس فلسفی میں مثلا صدرائی مبنا کے اعتبار سے صور ذہنیہ کے لیے یہ کہ نفس باذن اللہ انشاء صور کرتا ہے. یعنی وہاں پر وہ جو رائج فلسفے کی نظر مشا کی کہ صور ذہنیہ کو مثلا کیف نفسانی قرار دیتے ہوں کہ عارض بر نفس ہو، نہ اس طریقے سے نہیں ہے، عارض بر نفس نہیں ہے. اشارہ کرتا ہے کسی اگر یہ نظریہ دیا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اس کے بعد دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں. بھلے وہ تو ہے علم النفس فلسفی میں مفصل طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، جلد 8 اسفار دی کہ مفصل گفتگو. یہ تو جب معمار کاغذ پہ کرتا ہے وہ بھی انشاء کرتا ہے. بھلے کاغذ پر جب یعنی کاغذ پر کیا کرتا وہاں پہ بھی ہے؟ کاغذ پر کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ کو فقط حرکت دیتا ہے، قتم عدم سے تو وجود میں نہیں لاتا. جو مثلا ابھی تھوڑی سی شاید ایک وضاحت کروں، شاید اس میں سے بعض شبہات اس کے حل ہو جائے. ہمارے پاس فاعل اور علت دو طریقے کی، یا فاعل طبیعی ہے یا فاعل الہی ہے، یا آپ کہیں کہ علت حقیقی ہے یا علت مادی ہے. ہم لوگ جتنے بھی فاعل اور جتنی بھی علتیں اس عالم کے اندر دیکھتے ہیں معمولاً یہ فاعل مادی ہیں، علت طبیعی ہے. علت طبیعی کا فاعل مادی کا کام فقط اور فقط حرکت دینا ہوتا ہے، ان فقط میتوں نے ہول بھی دے، فقط فاعل طبیعی کا یہ کام ہے. مثلا جس طریقے سے زارع ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک کسان کیا کرتا ہے؟ اپنے ہاتھ میں بیج لیتا ہے، زمین کو آمادہ کرتا ہے، وہاں پر زمین کو آمادہ کیا، بیج کو زمین کے حوالے کیا، پانی دیا، یہ دیا، فقط کارش ہمیں نے، ہم اینور حرکت میں دے، ہم اونور حرکت میں دے. اما اس بیج کے اندر جو ایک نئی صورت آتی ہے پودے کی، یہ تو اس کسان کا کام نہیں ہے، یہ تو اس زارع کا کام نہیں ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. خب شما فقط میتونی حرکت بھی دی، تمہارے ہاتھ میں فقط اتنا ہے کہ ہاتھ میں بیج لے کر زمین میں شخم لگا کر پانی دے کر آمادہ کر کے اس بیج کو زمین کے حوالے کرو. اما اس بیج کے اندر نئی صورت کا افاضہ کرنا تمہارے بس کا کام نہیں ہے. نئی صورت کا افاضہ مفیز صور جو اس بیج کے اندر نئی صورت کو ایجاد کرتا ہے وہ فاعل مجرد ہے، وہ فاعل الہی ہے. تم عالم مادہ کے اندر جتنی بھی علل ہے، کبھی بھی علت مادی اور فاعل مادی مفیز صور نہیں ہو سکتا. کہ دیکھیں حکمت اور فلسفے میں تفصیلاً ذکر کرتے ہیں کہ علت مادی کی اپنی محدودیات ہے. علت مادی کے لیے وضع و محاذات کا ہونا ضروری ہے کہ دیکھیں اس وادی میں نہیں نکلنا چاہ رہے، باہر چلے جائیں گے، اپنی وادی کی طرف آتے ہیں. باقی جو مفید صور ہے، باقی جو حقیقی طریقے سے افادہ کرنے والی ذات ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. یہ عالم مادہ میں اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حتیٰ والد اور والدہ، خوب یہ بھی علت حقیقی نہیں ہے. والد اور والدہ زمینہ ساز ہے، والد اور والدہ کا کام فقط ایک خاص حد تک ہے. دیکھیے وہ آتا ہے مادہ منویہ کو ایک خاص جگہ پر قرار دیتا ہے اور وہ اس مادہ منویہ کو محفوظ کرتی. اما اس مادہ منویہ سے جنین کو وجود دینا، ایک بچے کو وجود دینا، ایک صاحب شعور وغیرہ اس قسم کے موجود کو وجود دینا، دیکھیے بے دست اینانی سے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ
یعنی عالم کے اندر فقط پورے عالم کو علت مادی کے اندر منحصر کر دو تو اس عالم کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اصلاً کوئی بھی چیز نہیں بننی چاہیے۔ علت مادی کا کام فقط اور فقط حرکت دینا، کہ دیکھیں فلسفے میں تفصیل سے بیان کرتے یہ فقط ظاہری حرکت دیتا ہے، اما نئی صور کہاں سے آتی ہے؟ نئی صور کون ایجاد کرتا ہے؟ وہ علت حقیقی ہے، وہ علت حقیقی ہے۔ تو ہم جو یہاں پر علیت کا رشتہ ذکر کر رہے ہیں وہ علت حقیقی، وہ علت وجودی جو حقیقتاً افاضہ وجود کرے، اس کی بات کر۔ وہ علت حقیقی جو افاضہ وجود کرتی ہے، معلول ہر طریقے سے اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی نسبت سے ذرہ برابر استقلال نہیں رکھتا، ہر اعتبار سے اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہر اعتبار سے۔ ہم وجودی اعتبار سے، ہم اپنے تمام کمالات وجودی کے اعتبار سے معلول اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ خوب مرحوم صدرہ کہ دیکھیں وہیں سے علامہ لے رہے ہیں، اسی مبنا کو لے رہے ہیں، اس کو اور زیادہ ترقیق کرتے، اس کو رقیق کرتے، ہلکا یعنی اور زیادہ نازک بناتے، لطیف بناتے۔ اگر انسان دقت کرے، ایسے بھی نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں کہ میں ہوں، معلول ہے، ادھر سے علت ہے اور ادھر سے ایک تیسری چیز ہے، مثلا اس کا افاضہ کرنا ہے، ادھر سے چوتھی چیز ہے مثلا میرا قبول کرنا۔ نہ اس طریقے سے نہیں ہے، وگرنہ بالآخر میں ہوں علت کے مقابلے میں معلول کو نوعی استقلال دے رہا ہوں، جبکہ ہم نے کہا کہ اصلا ذرہ برابر استقلال نہ دے۔ وہ بقول آقا استاد شہید مرزا مطہری رحمۃ اللہ علیہ کہ جو آ کر اس کو بہت زیادہ ترقیق کر کے بیان کرتے، حقیقت میں دو چیزیں رہتی ہیں، یا علت ہے یا اس کا افاضہ ہے، غیر ازون دیگے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ علت ہو، معلول ہو اور پھر اس کا جداگانہ افاضہ ہو، نہ معلول ہمین افاضہ محض ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ آئیں اور اپنی ادبیات کی زبان سے تھوڑا سا استفادہ کریں تو جیسے شہید صدر تصویر کرتے ہیں نا معنی حرفی کو، اور معنی حرفی کو جو تصویر کرتے ہیں نا دیکھیں ایسے ہی ہے معنی حرفی۔ آغا نائنی کی ایک بات ہے نا جس کی توجہ وہ شہید صدر کرتے ہیں، حلقہ ثالثہ میں، حلقہ ثانیہ میں اشکال کرتے ہیں۔ آغا نائنی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی اسمی اختاری ہے، معنی حرفی ایجادی ہے۔ یعنی معنی اسمی را شما میتونی تصور کنید، اما معنی حرفی را نمیتونی تصور کنید۔ حتی ذہن میں بھی مستقل معناؤں کے درمیان ربط کو ایجاد کرتے ہیں۔ ہمین کے شما آمدی و ان را مستقل نگاہ کر دی دیکھے معنی حرفی نہیں، اس کو مستقل طریقے سے سوچا تو دیکھے معنی حرفی نہیں، ان شد معنی اسمی۔ ذرہ برابر بھی اس کو استقلال دیا نہ، ان شد معنی حرفی۔ یا بقول آغا محمد رضا مظفر کے جو اصول فقہ میں وہ توضیح دیتے، بابا من ابتدائے غایت کے لیے ہے، اما وہ ابتدائے غایت جو حمل شائع کے ساتھ ابتدائے غایت ہے، نہ کہ ابتدائے غایت مفہومی جو آپ تصور کریں، وہ تو معنی اسمی ہے جس ابتدائے غایت کو آپ نے تصور کیا۔ وہ ابتدائے غایت جو حقیقتاً صرف تو من البصرت الی الکوفہ کے درمیان ہے، کہ جس کو آپ ان دونوں کے سائے میں تصور کر رہے ہیں، جداگانہ اصلا تصور نہ میشے۔ مخلوق معلول علت کی نسبت سے اسی معنی حرفی کی طرح ربط محض ہے۔ خوب حق تو یہ بنتا ہے نا کہ معنی حرفی اصلا دکھتی نہیں ہے، ہاں مگر معنی اسمی کے سائے میں۔ تو حق کے مطلب جس کی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہیں اس کی نگاہ یہ نگاہ حقیقی ہے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ۔ امین جو روایت باشد ان نباید ان مخلوق را ببینے، کیونکہ یہ ربط محض ہے، وہ اس کو دیکھے گا نہیں۔ ہمین کے میخاد اینو ببینے، ان معنی مستقل را ببینے، دیکھے خدا را ببینے۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ، کاملاً برہانی مطلب ہے، کاملاً برہانی مطلب ہے۔ واقعاً یعنی یہ جو مثلا منصوب جملہ سید الشہداء کی طرح ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، یعنی واقعاً برہانی جملہ ہے، مگر کیسے ہو سکتا ہے
کہ مثلاً کسی اور کو میں دیکھوں، اس کو وسیلہ بناؤں تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں دیکھوں، مگر کوئی اور تمہارے علاوہ ظاہر ہے کہ میں اس کو وسیلہ بناؤں تمہاری معرفت کا. امیت عین، وہ اندھے لوگ. بقول آغا جواد یامولی کے کہ یعنی وہ نہیں ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے، بد دعا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا چاہ رہے امام علیہ السلام کہ وہ اندھی ہو، نہ، اندھی ہے. جملہ خبریہ، امیت عین، اندھی ہے وہ آنکھ. واقعاً اسی طریقے سے خود معلول میں جب اس طریقے سے آیا کہ کسی قسم کا استقلال نہیں ہے. اب اگر میں کسی جگہ پر کوئی کمال دیکھ رہا ہوں، خود ان کے خودش فقر محض ہے، فقیر نہ، فقر محض ہے، گدا نہ عین گدائی. ہاں، جب یہ اس طریقے سے، جب یہ خود فقر محض ہے، اب اگر کوئی مجھے کمال ادھر نظر آ رہا ہے، ان کے دیکھے مثلا خود اپنی ذات میں استقلال نہیں رکھتا تو کمال کہاں پر ہوگا اس کے اندر؟ بس اگر کوئی میں کمال دیکھ رہا ہوں تو یہ در حقیقت یہ کمال بھی اس کے کمال کی شعاع ہے، اصلاً اسی کا جلوہ ہے، اصلاً اسی کا جلوہ ہے، اصلاً اسی کا جمال ہے، اصلاً اسی کا حسن ہے. اس کا اپنا کہاں ہے؟ یہ اس کا حسن ہے جو یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے، مگر ان کے خودش کمال نہ دارے دیگے. یہ جو بعض اعلیٰ اس عبارت کا ترجمہ کرنے سے پہلے بعض بزرگان ایک جملہ کہتے ہیں، بہت اچھا جملہ کہتے ہیں، یہ شاید پہلے بھی میں نے یہاں پر عرض کیا تھا. اولیاء خدا جو اس مقام پر پہنچتے ہیں، حالانکہ کے عالی ترین مرحلہ ہمارے اعتبار سے اہل بیت اطہار، کہتے ہیں کہ اولیاء خدا سوچتے نہیں ہیں، نبی، امام، ولی تفکر نہیں کرتے، ان کا علم اس تفکر سے نہیں ہے. وہ صغرا کبرا بیچی نند و یہ مطلب بگند نہ انجوری نہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وہ اس طریقے سے جیسے ہم لوگ تحمل کرتے، نہ دیکھے سوچتے نہیں ہیں، نہ، بلکہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے نا تو اس سوچ کو، اس فکر کو، اس کو بھی خود حجاب سمجھتا ہے، اصل خودش تصور نہ بھی کو نہیں. اسی لیے یہ جو اس وادی کے افراد ہیں، حال ہم لوگ ان سے باتیں سنتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود اہل معرفت ایک مرحلے پر آ کر یہ توصیہ کرتے ہیں کہ بابا اپنے ذہن کو ڈیلیٹ کرو، حذفش کن دیگه اینا میخواد تفکر تا حدی اما بعد از اون نه، اینا میخواد دیگه اس کو کیچی کرو. حتیٰ وہ جو معروف جملہ ہے آغا شہید مرزا مطہری کے بارے میں علامہ طحرانی نے لکھا ہے، صاحب روح مجرد یعنی آغا ہاشم حداد مرحوم قاضی کے بہترین شاگردوں میں سے، کہتے ہیں کہ وہ جب زیارتوں پر آئے تھے، سنا ہوا قصہ ہے آپ سب کا، تہران میں آئے تھے، تو علامہ طحرانی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں آغا مطہری نے چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں. خوب ہم نے ملاقات کا اہتمام کیا. آغا ہاشم حداد یعنی مرحوم قاضی کے عجیب شاگردوں میں سے تھے، عجیب، اور ظاہری طور پر وہ بندہ لوہار تھا، یعنی حداد بھی اسی لوہار کے عنوان سے اس کو کہنا، ظاہری طور پر اس کا اصل پیشہ یہی تھا، نال بندی کرتے تھے، یہ کرتے تھے، ایک لوہار آدمی تھا خوب، لیکن اہل دل تھا. یعنی علامہ طحرانی جیسے شاگردوں کی تربیت کی اور پتہ نہیں کتنے شاگردوں کی تربیت کی. وہ یہاں پر آئے تھے تو آغا مطہری ان سے ملنے کے لیے گئے. آغا مطہری نے ان سے سوال کیا کہ آغا نماز کیسے پڑھیں، وہ مشہور و معروف قصہ. تو آغا ہاشم حداد نے کہا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آغا میں نماز پڑھتا ہوں، جیسے ہی آغاز کرتے ہیں وہ جو اذکار کہتا ہوں ان اذکار کے معانی میں تأمل کرتا ہوں، دقت کرتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ بالآخر دیگه کیا کہہ رہا ہوں. تو آغا ہاشم کہتے ہیں پس نماز کے میں کونی، اگر نماز میں آپ ان اذکار کے معانی پر، ان پر آپ ادھر تأمل میں لگے ہوئے ہیں تو بس نماز کے میں اللہ وہ اپنی جگہ پر. تو کہتے ہیں کہ جب وہ نکل رہے تھے، علامہ طحرانی لکھتے ہیں کہ جب آغا مطہری نکل رہے تھے تو انہوں نے جملہ کہا کہ ان سید بے آدم حیات بھی دے. ایک جملہ اس بندے خدا کا، ایک جملہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ قابل بھی ہے، وہ اس طریقے سے اس کو سمجھ بھی رہا ہے کہ وہ کہاں پر کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے دستگیری کر رہے ہیں. تو ایسے یعنی ایک مرحلے میں آ کر کہتے ہیں کہ اصلاً اپنے ذہن رحم دیگه ڈیلیٹ کر. کہتے ہیں اولیاء خدا سوچتے نہیں، تفکر نہیں کرتے، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، اس طریقے سے مقدمے چینی کریں، یہ وہ ہوا، اس طریقے سے نتیجہ ہوا، نہ. کہتے ہیں کہ وہ جب مخلص کے درجے پر پہنچتے کلن اپنے وجود کی تختی کو بالکل صاف کر دیتے ہیں. خوب ان کی زبان پر وہی جاری ہوتا ہے جو وہاں سے انوار الہی اس وجود کی تختی پر ظاہر ہوتا ہے. دیگر
یہی ہے نا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. سوال یعنی گویا آپ کے اس بیان کے بعد یہ کہ ایک مرحلہ وہ آتا ہے ولی خدا جب بنتا ہے گویا تعطیل عقل نہ ہاں اس کی وضاحت یہ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جو حقیقت پر میں اپنے اس افکار کے ذریعے سے اور مفاہیم ذہنیہ سے پہنچ رہا تھا، ان کے مفاہیم کا حجاب بھی نہیں ہے، وہ خود اس حقیقت کو دیکھ رہا ہے. بقول مولانا کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ کسی بادشاہ کی خدمت میں جائے، بادشاہ سامنے بیٹھا ہوا ہو اور بادشاہ سے خطاب کرنے کی بجائے وہ بیٹھ کر خط کو پڑھنا شروع کر دے کہ بادشاہ نے ایسے مجھے خط لکھا تھا. بابا دی کہ ویل کو نہیں نا ان سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس طریقے سے بات کرو، تو کہاں خط میں دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی جو ولی خدا مثلا اس درجے پر پہنچتا ہے تو یہ دیکھے ان مفاہیم کے خطوط کو اتار کے پھینک دیتا ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے. دیکھیے اپنی چاہت یعنی یہاں پر وہ دیکھیے اپنی چاہت والا جنبہ بھی ختم ہو جاتا ہے. نہ ہم لوگ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی کہ جو وہ خدا چاہتا ہے. اس طریقے سے خوب یہ وہ آخری ترین درجہ ہے کہ واقعا اس کو انسان اگر اس طریقے سے درک کر لیتا ہے تو پھر بھلے دیکھیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک ولی خدا ایک جگہ پر ایک بات کو کہتا ہے، دوسری جگہ پر اس بات کو نہیں کہتا. اصلا یہ لوگ اہل معرفت ایک جگہ پر شیخ اکبر فصوص الحکم میں ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ اصلا خوشش نہ میاد ولی خدا امر خارق العادہ کو انجام دے. نہ قوت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، اصلا خوشش نہ میاد، دل نہیں کرتا، کیونکہ بالآخر اس میں ایک نوعی مثلا اظہار قدرت ہے، نہ اس کو پسند نہیں کرتا. بھلے جہاں پر اگر وہ خود چاہے، خدا خود چاہے، مقام کی ضرورت ہو، بھلے دیکھیے وہاں پر کرتے، مرد کو خاتون بھی بنا دیتے، سب کچھ ہوتا ہے. یعنی اگر اس طریقے سے کرنا چاہے تو سب کچھ کرتے بھی، لیکن خوشش نہ میاں ہے. اس کو خود ولی خدا کو خود اس کو بندگی والا عنصر بہت پسند ہے. یہ جو ربوبیت والا جنبہ ہے بالآخر یہ جو اظہار کر رہا ہے کرامات کو، ان کو نہ انہوں پسند نہ میکنے، نہ من عبد باشم بندے باشم، یہ والا عنصر بہت اچھا لگتا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اب دیکھیں اب یہاں سے یہ پورا مقدمہ ذکر کیا جب ہم نے کہا کہ موجود ممکن ہیچ نوعی مثلا استقلال نہ دارے، کوئی کمال اس کے پاس اپنا نہیں ہے. تو اب کائنات میں جس جگہ پر انسان کمال دیکھتا ہے وہ خدا کا کمال ہے. خوب جب ثنا کہاں پر ہے، حمد کہاں پر ہے، کمال کو دیکھا. خوب دیکھے کمال کی ستائش کی، ثنا کی، یہ ہے نا حمد، یہ ہے نا حمد. خوب اس صورت میں جب کسی کے پاس اپنا حسن و جمال ہو کچھ بھی نہیں ہے، سارے کے سارا کمال اسی کا ہے، تو پھر جہاں پر بھی حمد ہوگی تو وہ در حقیقت حقیقی معنی میں خدا کی حمد ہو رہی ہے. یہ لیکن معاف کیجیے گا، یہ جو ابھی آخری بات آپ نے فرمائی، یہ کیسے تصور کریں کہ فقر اور کمال جمع ہوتے اجتماع ضدین ہے؟ بھلے فقر اس طرف سے ہے، فقر اس طرف سے ہے، اما اس طرف سے اس کا یعنی ایسے ہے نا مثلا آئینہ. خوب آئینے کے اندر مثلا اگر ایک تصویر کو انسان دیکھے، خوب آئینے کے پاس اپنے لحاظ سے اپنے پاس کچھ بھی تفسیر نہیں، کچھ بھی تصویر نہیں ہے، لیکن خوبصورت ترین تصویر آئینے کے سامنے آ جائے تو آئینے میں وہ تصویر اور زیادہ خوبصورت جب فرض کیا کہ نہ آ جائے، جب ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ فقر ہی فقر ہے، کمال کو پھر اس کا کمال دکھ رہا ہے نا، اس کا کمال دکھ رہا ہے نا، وہ کمال بھی تو فقر ہے. نہ اس کا کمال فقر نہیں ہے، اس کا کمال فقر نہیں ہے. وہ اتنا با کمال ہے کہ اپنا کمال یہاں پر دکھا رہے، اس طرف سے فقر نہیں ہے، اس طرف سے فقر ہے، اس طرف سے فقر نہیں ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں. یہاں سے بالکل آئینے کو بالکل صاف کیا. بھلے وہ مولانا کی خوبصورت رومیوں اور چینیوں کا جو مقابلہ ہوا تھا، مولانا نے جو تمثیل دی ہے سنی ہوئی ہے آپ لوگوں نے، خوبصورت ہے کہ بادشاہ نے مقابلہ کروایا کہ کون تصویر خوبصورت بناتا ہے. تو مثلا ایک گروہ نے کہا کہ بھئی ہم لوگ بناتے لیکن ایک دوسرے کے آمنے سامنے، لیکن درمیان میں پردہ ہو. مثلا رومیوں نے یا چینیوں نے بہترین پینٹنگ کی، یہ منگوایا، سب کچھ بہترین خوبصورت، سامنے پردہ تھا. اور وہ جو رومی تھے مثلا چینیوں نے یہ کام کیا، رومیوں نے کام ہی نہیں کیا. خوب درمیان میں پردہ تھا. خوب آخری دن مقابلے کا جب ختم ہوا تو وہ جب پردہ ہٹایا گیا تو جیسے ہی
پردہ ہٹا تو سامنے دیوار پر ادھر جو چینیوں نے بنائی تھی پینٹنگ اس سے زیادہ خوبصورت اس میں دکھ رہی ہے. خوب ان لوگوں نے کیا کیا تھا, ان لوگوں نے اصلاً کوئی تصویر نہیں بنائی تھی, دیوار کے شیشے کو صاف کیا تھا, اتنا صاف و شفاف کیا کہ جو کچھ یہاں پر تھا وہ سارے کا سارا وہاں پر نظر آیا. پاکستانیوں چینی ہوں گے, چینی نے بنایا, پاکستانیوں نے لکھا میڈ ان پاکستان. اسی طریقے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ولی خدا جو مقام ولایت پر پہنچتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اپنے وجود کے آئینے کو ایسے صاف کرتا ہے, حتیٰ یہ جو مفہوم ہے, یہ جو ارادہ ہے, یہ والا جو مثلا داغ ہے اس کو بھی ہٹا دیتا ہے. کلن یہاں پر جو ہے وہ کہ محض فقط اسی کی مرضی ظاہر ہوتی ہے, اسی کی مشیت ظاہر ہوتی ہے, اسی کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں. خوب یہ دقیق معنی ہے اس کا کہ امیر المؤمنین نے خدا کی مرضات کو خریدا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ. خوب این شد دیگه کہ دیگه یہاں پر ہاں جی یعنی قبل نہ ان کے دیگه نہ معنی ہے کہ ان نہیں این اس کو جا. خوب دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو علامہ کی. البراہین العقلیۃ ناہضۃ علی ان استقلال المعلول وکل شأن من شؤونہ انما هو بالعلہ. کہتے ہیں براہین عقلیہ قائم ہے, ثابت ہے اس نقطے پر کہ معلول کا استقلال وکل شأن من شؤونہ, اس کے شؤونات میں سے ہر شان. شان کی تعبیر بہت لطیف ہے, بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. مرحوم ملا صدرہ خوب استعمال کرتے ہیں, عرفا خوب استعمال کرتے ہیں. وہاں سے مرحوم علامہ کے ہاں بھی شان, خصوصیت, کوئی اس کی شان, کوئی خصوصیت, کسی طریقے کا اس کا استقلال نہیں ہے مگر علت کے ذریعے سے. انما ہوا بالعلہ, نہ اس کا استقلال نہ اس کی شانیات کچھ بھی نہیں ہے, فقط علت کے ذریعے سے, فقط علت کے. یہاں پہ قوام کے معنی میں بھلے دیکھے مستقل ہونا یعنی بلاخر ایک نوعی اس سے استقلال, استغنا, جدائی, ایسے فلسفہ یعنی ذاتاً, بھلے ذاتی, بھلے ذاتی سے بھی اور زیادہ دقیق تر کرے اس کو. مثلا یہ اس سے نوعی استغنا رکھتا ہو, استغنا زیادہ, ہاں استغنا نہ, کسی قسم کا استغنا نہیں ہے. البتہ یہ با میں بھی وہ ہے کہ دیکھو اس طرف نہیں جاتے, اس با سے بھی مراد ایک مرحلے میں مثلا تعلیلی کرتے, خوب اگر تھوڑا سا اوپر آتے ہیں تو تشاؤنی کی طرف پلٹاتے ہیں. ان خیلی دقیق ترمیش ہے. اصلاً یعنی ایسے نہیں ہے, علت اور معلول کا رشتہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے دے دیا اور اس نے لے لیا, نہ 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 نہ. اگر علت کو ایسے تصویر کرے کہ وہ معلول کو کلن ہر طرف سے محیط ہو, ایک مرحلے کے لیے بھی ہم جو ہے وہ کیا ہے اس کے لیے تھوڑا سا استقلال بھی تصور نہ کرے, ہر طرح سے اس کا احاطہ ہو, اس طریقے سے ہر طرح سے علت کا احاطہ ہو, ہر طرح سے, جیسے میرا نفس اس صورت ذہنیہ پر حاوی تھا اس طریقے سے. وَأَنَّ با یہاں پہ کس معنی میں احاطہ لیں گے, یعنی ایک مرتبہ با کو ہم کہہ رہے ہیں کہ با کو علت والے حیثیت تعلیلیہ والے معنی ملے نا, دوسرا اصلاً حیثیت تعلیلیہ سے اوپر آئے, حیثیت تقییدیہ والی صورت میں. بھلے وَأَنَّ كُلَّ مَا لَهُ مِن كَمَالٍ فَهُوَ مِن أَزْلَالِ وُجُودِ عِلَّتِ. اگر جو بھی معلول کے پاس کمال ہے وہ علت کے وجود کا سایہ ہے, ذل ہے, سایہ ہے. یہ ذل اور ازلال کی تعبیر بھی بہت ہی خوبصورت ہے. اب یہیں سے وہ علت و معلول کے قانون سنخیت کی بھی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے. قانون سنخیت معنی شامی نے دی گا, معلول جو کمال رکھتا ہے وہ کمال بنحو اعلی و اتم علت کے اندر موجود ہے. قانون سنخیت یعنی ہمیں, جیسے بہت سارے لوگ استحاش رکھتے ہیں, وحشت کھاتے ہیں نا, کیونکہ کاملاً فطری عقلی قانون ہے. بابا جو کمال بھی یہاں پر ہے وہ کمال بنحو اعلی و اتم علت کے پاس ہونا چاہیے. خوب علت کے پاس ہوگا تو یہاں پر ظاہر کرے گی نا, وگرنہ اس کے پاس نہ ہو تو فاقد الشے تو موت یہ شے نہیں ہو سکتی. خوب ان میں سے قانون سنخیت,
قانون سنکیت بھی یا نہیں ہے؟ نہیں، افضلیت کیوں کہہ رہے ہیں پھر آپ؟ خالی اتنا کافی ہے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے؟ نہ، اس کے ہم کہہ رہے ہیں بھالے دیکھیے، اس کے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اعلی و اتم ہے، اعلی و اتم، یہاں پر بالآخر کمال اپنی محدودیت کے ساتھ ہے، معلول کے قالب کے مطابق ہے، اما علت کا کمال اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر ذل کی تعبیر لا کر بلے 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 بلے، ایک یہ، اور حتی مقدار کے اعتبار سے بھی بالآخر معلول کے قالب میں جب بھی ڈھلے گا تو ایک طرح کی محدودیت آئے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ مر کمال کو اوپر لے کر جائے، یہ محدودیت نقص ہے، مر کمال، اصل کمال، لب کمال۔ نہیں، آپ ناظر رہے آپ علت العلل پر یا عام علتوں پہ بھی ایسی ہے؟ عام علتوں میں بھی ایسے، جہاں پر بھی مثلا علت و معلول کا رشتہ ہوگا، معلول علت کی نسبت سے ضعف دارے دیے، وگرنہ اصلا معلولیت مانا نہ دارے، معلولیت گرا خورد بتنزل ضعف، معلولیت یعنی ہمین کے تنزل شدے، ہمین کے ضعف آمدے، بھلے علت میں ہم اس اعلیٰ کو مد نظر رکھتے ہیں، اگر معلولیت با تنزل گرا خوردے، معلول یعنی ہمون، یعنی وہ تھوڑی سی خشن تعبیر ہے، نہیں استعمال کرنا چاہتا، نہایا میں ایک جگہ پر علامہ تعبیر استعمال کرتے ہیں، اگر دقت کے ساتھ دیکھو معلول ہے کیا، وہی علت تو ہے جس نے تنزل کیا ہے، تعبیر تھوڑی خشن ہے، تھوڑی سخت ہے، وہی تو ہے جس نے تنزل کیا ہے، بھلے دی یہ خورد تعبیر خشن ہے، لیکن صحیح تعبیر ہے، دقیق تعبیر ہے، صحیح تعبیر ہے، دقیق تعبیر ہے، بعد اب محفوظ ہے، وہ جو خطرداری محفوظ ہے، کے لیے بھی کہیے گا حملے حقیقی و رقیقی، آمین حملے حقیقی و رقیقی آمین۔ وہ جو خطر لوگ عام طور پہ محسوس کرتے ہیں وہ محفوظ ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علت دیکھے تنزل کر دے، وہ علت کے اصلش کے اصلش ہے، این ہماست خطرداری کامل مطلب درست ہے، بھلے درست تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، نزول کا معنی اسی لیے دیتے ہیں، اہل بیت کا بھی جو معنی ہے، پہلے ہر سانے اپنی صنعت میں دکھتا ہے، نمیشے ہر سانے اپنی صنعت میں دکھتا ہے، ہر فاعل اپنے فعل میں دکھتا ہے، واقعاً خود ہے وہ فاعل جو اپنے آپ کو اس فعل میں دکھا رہا ہے، در حقیقت تو فعل نہیں ہے، وہی فاعل ہے، فاعل ہے جو اپنے آپ کو اس روپ میں دکھا رہا ہے، فعل کے ذریعے خالی فلو کان للحسن والجمال حقیقت فی الوجود فکمالہ واستقلالہ للواجب تعالی، پس اگر عالم ہستی میں حسن و جمال کا وجود ہے تو اس کا کمال اور استقلال خدا کے لیے ہے، کیونکہ لأنہ العلت، اس لیے کہ علت وہی ہے کہ التی ینتہی الیہ جمیع العلل، کہ تمام علل اسی کی طرف پلٹتی ہے، البتہ یہ بھی ایک حد تک ہم دوسری چیزوں کو علل کہتے ہیں، وگرنہ امکان فکری کو خوب بیان کریں تو وہ وسائط علل نہیں بنیں گے، مجاری بنیں گے، مجاری فیض بنیں گے، پھر وہ مجرا ہے، کانال ہے، نہ کہ ان کے اندر وہ جو مثلا فلسفہ مشاء میں درمیان والوں کو ہم علت قرار دیتے ہیں ولو باذن اللہ، لیکن امکان فکری کو خوب بیان کریں تو وہ درمیان والے اصلا علت بودن رام از دست می دے دیگے، فقط مجرا ہے، کانال ہے، وہ خود ہے جو اس کانال سے آ رہا ہے اور دے رہا ہے، اور یہی وہ معنی ہوگا لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، دیگے ہمیں مشکل، یعنی بقیہ غیر واجب غیر تصور علت نیست، بقایا مجاری ہیں، فقط مجرا ہے، کانال ہے کہ اس کانال سے اس کا فیض ظاہر ہو رہا ہے، دیگے واسطہ فیض کا بھی دقیق معنی یہی ہے، واسطہ فیض جو ہم کہتے ہیں واسطہ فیض کا دقیق معنی یہی ہے، دیکھیے مجاری ہیں، بھلے خوب آ جائیں بھائی، علامہ آپ ہمیں دوسری وادی میں لے گئے، واپس آئیں، خوب علامہ کہتے ہیں کہ بابا حمد و ثنا مگر کیا ہے، والثناء والحمد هو اظہار موجود ما بے وجود ہی کمال موجود آخر، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت معنی، ثنا و حمد یہ ہے کہ کوئی بھی موجود
اپنے وجود کے ذریعے سے دوسرے موجود کے کمال کو ظاہر کرے. ان میشے دیگه حمد. بس یہ جو ہم بول رہے ہیں در حقیقت اس کی حمد کر رہے ہیں. بھلے دیکھیں اس کے کمال کو ظاہر کر رہے ہیں. جو بھی حتیٰ میں فعل انجام دے رہا ہوں, جو بھی کام کر رہا ہوں, در حقیقت حمد عملی کر رہا ہوں, چاہے میں متوجہ ہوں یا نہ ہوں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ. ہم ان طرف برمی کر دیتی ہے. ہر موجود جس فعالیت کو انجام دے رہا ہے در حقیقت اس کے کمال کو ظاہر کر رہا ہے, یعنی حمد کر رہا ہے. دیگه ہر موجود اپنے ہر شأن کے ذریعے سے اس کے حمد کو کر رہا ہے, اس کی ثنا کو کر رہا ہے. ہر فعل کمال کو ظاہر کر رہا ہے. ہر فعل اسی طریقے سے. کس طرح تعریف کرتے ہیں منفی فعل مثلا؟ بھلے وہ مثلا اس شخص کی نسبت سے بنتا ہے. وہاں پر بھی دیکھیں اصل مثلا مثال کے طور پر مثلا ایک کام ہے, مثلا یہ جیسے چاقو جو عام طور پر مثال بھی دیتے ہیں, کل بعض شرورات ہے اپنے مقام پر آئے گی. مثلا چاقو ہے, چاقو کا کاٹنا تو بری بات نہیں ہے, میری گردن کا کٹنا بھی بری بات نہیں ہے کہ گردن بلا کر اتنی نرمش ہو کہ میں ایسے ایسے کر سکوں, اتنی صفت ہو کہ اصلا حرکت نہ دے سکوں, یہ تو دیکھیں خراب ہے. خوب نرم ہونی چاہیے بلاخر تاکہ ایسے کر سکوں, آگے پیچھے اس طریقے سے دیکھ سکوں. خوب اس کے نرم ہونے کا لازمہ یہ کہ سخت چیز کاٹنے والی دھار کے ساتھ آپ اس کو کاٹیں گے تو کٹے گی. خود یہ کٹنا, یہ کاٹنا, یہ فعل اصل وجودی اعتبار سے دیکھا جائے تو کمال ہے, برا نہیں ہے. مثلا ہمین کے ایک دشمن خدا کی آپ گردن کو اڑائے, خوب دیکھے کیا ہے, کمال ہے. اما برا کب بنتا ہے؟ جب ہم ظاہر سی بات ہے کہ فاعل کی اپنی نیات کو دیکھتے ہیں, اس کے عمل کو دیکھتے ہیں, ان تمام چیزوں کی دخالت بنتی ہے, تب جا کر فعل عنوان برا لیتا ہے. بس ہاں, فعل برا فاعل کی نسبت سے بنتا ہے. اس کی توضیح انشاءاللہ مرحوم علامہ نے جو خیر و شر کے بارے میں گفتگو کی ہے وہاں پر خوبصورت توضیح دی ہے. ہمون فعل اسی فعل کو اسی وقت خدا کی طرف منسوب کرتا ہوں, دیکھیں نقص مانا نہ دارے, شر مانا نہ دارے. وہی فعل اسی وقت بندے کی طرف منسوب بنے برا ہے, وہی فعل اسی وقت خدا کی طرف منسوب و برا نہیں ہے. خیال خوب ہے, اس کی توضیحات ہے اپنی جگہ. تقسیم جو ہے حسن قوب فاعلی سے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن جب حسن قوب فعلی کریں گے تو کیسے کریں گے؟ نہ حسن, یہی عرض کر رہا ہوں, ہمین کے وہ جو فعل وجودی جہت سے اس فعل کو دیکھا جائے برا نہیں ہے, اس فاعل سے نسبت پیدا کرتا ہے تو برا ہے. ڈاکٹر کی مثال جو ہے ظلم کس طریقے سے؟ ظلم بھی اسی طریقے سے آگا. ظلم اس فاعل جو وہ ہے کہ بلاخر مولا ہے, اس کا مولا نے اس کو ایک امر کیا ہے, اس کے راستے کو اس نے چھوڑا, ان تمام چیزوں کو ملاتے ہیں تو مفہوم ظلم متحقق ہوتا ہے. وگرنہ اگر ان لحاظات کو قطع نظر خالی فعل کو دیکھا جائے تو ظلم نہیں ہے. ظلم کمال ہے. نہ ظلم کمال نہیں ہے, اصلا عنوان ظلم پیدا نمی کرے اونچا, اصلا مفہوم ظلم پیدا نمی شاہ, یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مفہوم ظلم نمی ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے فی نفس جھوٹ جو ہے یا کذب جو ہے, بس عام طور پہ لگتا ہے کہ قوب فعلی دار ہے. اگر قوب فعلی دار ہے ہمیشہ کبھی بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. نہ اصلا ظلم میں کیسے کہ بعض موقعوں پہ آپ فقط مقتضی کی مثال دے رہے ہیں, یہ آگا علت تامہ والی مثال دے رہے ہیں. میں اس مورد میں بھی عرض کر رہا ہوں. میں اس مورد سے نہیں, اس مورد میں جیسے اگر ظلم تو کبھی بھی جائز نہیں ہے نا شریعت میں, جھوٹ غیبت بعض مقامات پر جائز ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب لگتا ہے ایسا کہ فی نفس بارے شر نہ رہے, بارے منفی خیر دارے, لیکن فاعل کی نسبت کو فاعلی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. فاعل کی یہاں پر وہ جو ہم حسن قوب عقلی کے بارے میں جو مثلا عام طور پر ابتدائی طور پر کلامی کتابوں میں پڑھتے, حسن قوب عقلی کی تفسیر ایسے درست نہیں ہے. اسی لیے مرحوم علامہ نے تفسیر المیزان میں چندین جگہوں پر اس حسن قوب عقلی کے بارے میں گفتگو کی ہے. اس مشہور نظر سے کچھ فاصلہ لیا ہے, بہت دقیق نظر ہے. یعنی ہم حرف اشاعرہ را نمی زنین, ہم حرف ان متکلمین را نمی زنین, بل امر بین الامرین, درمیان کی بات کریں. نہ کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو ہے وہ کیا ہے ذاتی محض, نہ اس طریقے سے اعتباری محض, درمیان میں لرزاں ہیں تھوڑا سا. کہ بہرحال یہ اپنے مقام پر بات آتی ہے. ادھر ہم جو تھے
वस्सनाअ वल हम्द, फरमाते हैं ये जो सना और हम्द है वो है क्या? हम्द यानी हुवा इजहारो मौजूद मा बेवजूद ही कमाल मौजूद आखर, खूब वो मौजूद आखर वह ला मुहालत इल्लत हो, खाना वो मौजूद आखर क्या है? हमीन इल्लत खुद ही शहजी है, उस मौजूद की इल्लत ही है, वही है। व इज़ा कान के ये पूरी बात को जिक्र किया, नतीजा व इज़ा कान कुल्लु कमालिन यंतही इलैहि तआला, नतीजा फहकीकतो कुल्ले सनाइन व हम्दिन तऊदो व तंतही इलैहि तआला, वाक़अन हर सना हर तारीफ खुदा की तरफ पलटती है। वाक़अन अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़अन अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कोई मजाज नहीं है, कोई तकल्लुफ नहीं है, वाक़अन अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां पर ये बहस फलसफी हमारी तमाम होती है। आगे फिर आते आयात की तरह। सामने बयान के इसे दकीक तर्जुमा कैसे होगा? खत्म करके वक्फा कर ले, फिर दोबारा ठीक है, कर लेंगे। ठीक। वाह हुआ इजहार मौजूद मा बे वजूद ही, इसका दकीक दर खूब हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसमें तकरीबन 4 आयात के बारे में गुफ्तगू हुई। कुरानी गुफ्तगू भी हुई, रुवाई गुफ्तगू भी हुई, फलसफी गुफ्तगू भी हुई। 5वीं आयत से मरहूम अल्लामा उसी अपने कुरानी बहस का आगाज करते हैं कि इंसाफन जो यहाँ पर बंदगी के बारे में मरहूम अल्लामा बहस करते हैं, इबादत के बारे में, कि देखिए ये चंद हफ्ते तो हमारे लगेंगे, बेनजीर गुफ्तगू। वही अल्लामा का तरीक़ेकार के पहले आते मुफरदात को बयान करते हैं, नाअबुदो। खूब यहाँ से ज़ाहिरी तौर पर नाअबुदो अबदा इबादत वगैरह से क्या है, इनको लिया गया है, लेकिन मरहूम अल्लामा इससे भी आगे जाते हैं, हत्ता ये जो इबादत का भी रीशा है, अबदा का भी जो रीशा है, वो असल रीशा अब्द है। ऐसे हुआ है लुगत अरब में, यानी जो तखस्सुसी किताबें हैं वहां पर असलन एक इसमें जात से इश्तिकाक हुआ है। मसलन जैसे फिरऔन के एक इसमें जात है, उससे मसलन इश्तिकाक करके तफरऊन, तफरअना बिमाने फिरौनियत, इस तरीके से हुआ है। बहुत सारे मकामात पर असल इसमें जात है, उस इसमें जात से आहिस्ता आहिस्ता इश्तिकाकात हुए। तो मरहूम अल्लामा फरमाते हैं कि ये जो नाअबुदो इबादत, इसका भी जो असल रीशा है वो एक इसमें जात है, वो अब्द, असल अब्द था। उस अब्द से इबादत, अबदा, याबुदो, नाअबुदो, इसको इस्तिखराज किया गया है, इस्तिंबात किया गया है, इश्तिकाक किया गया है। अच्छा, अब्द का क्या माना है? फरमाते हैं अब्द असल में क्या था, हुवल ममलूक मिनल इंसान। आगाज में जो पहली मर्तबा लुगत अरब में इस्तेमाल हो रहा था, अब्द यानी बंदा, ममलूक किसी इंसान की मिल्कियत में हो, बंदा, ये असल माना ये था। अच्छा, इस बंदे और अब्द के माना के अंदर लुत्फ पाया जाता है, यानी उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मालिक का है, और बिलाखिर मालिक ने जो कहना है उसने उस पर अमल करना है। खुलासे इसके पास अपना कोई भी इख्तियार नहीं है। इख्तियार बेईन माना ये करना चाहे, वो करना चाहे, वो करना चाहे ना, पाबंद है मौला का। ये असल ममलूक और अब्द की माना के अंदर इस फजा को हम महसूस करते हैं। अलबत्ता ये है कि अब्द में यानी उन्सुरे शऊर पाया जाता है। अब्द के अंदर अल ममलूक मिनल इंसान,
ایک شعور والا عنصر پایا جاتا ہے. اچھا، شعور والا عنصر پایا جاتا ہے، عبد اسے کہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ خود عبد کے معنی میں توسعہ دیا گیا. پہلی مرتبہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ المملوک من الانسان، پھر اس میں توسعہ ہوا کہ نہ، اصلاً انسانیت کی قید کو بھی تجرید کریں، اس اصل روح معنی کو محفوظ رکھیں. المملوک، خود مملوک کو لے لیا. حالانکہ جو بھی صاحب شعور ہے اور مملوک ہے وہ عبد ہے. اور مزے کی بات، قرآن مجید نے اس معنی میں استعمال بھی کیا ہے اور اس سے شاہد بھی لے کر آ رہے ہیں مرحوم علامہ. اچھا، یہ عبد کا معنی ابتدائی. خوب مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو عبادت کا اصل معنی ہے وہ کیا ہے. عبادت یعنی کسی کی مملوکیت میں آئے، اپنے آپ کو کسی کی ملک قرار دے، ہاں، اپنے آپ کو کسی کی ملک سمجھے، البتہ ارادے اور اختیار سے. علامہ یہاں سے آتے ہیں اور رد کرتے ہیں جو ہے وہ کہ جوہری کو، کہ جوہری نے صحاح میں جو عبادت کا معنی کیا ہے خضوع، تو مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس نے معنی کیا ہے خضوع، اصل معنی عبادت کو اس نے نہیں بیان کیا، اس معنی کے ایک لازمے کو اس نے پکڑا ہے. بھلے اصل معنی کا لازمہ یہ خضوع ہے، اس مملوکیت کا لازمہ خضوع بنتا ہے، اما اصل معنی یہ نہیں ہے. دیکھیں اس ٹکڑے کو، عبارت کو. قولہ تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین الآیہ. اب آتے ہیں معنی کی طرف. خوب فوراً چلے گئے. العبد هو المملوک من الانسان. درست ہے؟ ایسے ہی عبارت آپ کے یہاں جیسے عبادت کا معنی کرنا چاہ رہے ہیں، نیچے سے پتا چلے گا. عبد آغا انسانوں میں سے جو مملوک ہو اسے کہتے ہیں، یا او من کل ذی شعور، یا نہ ہر صاحب شعور موجود جو مملوک ہو اسے بھی عبد کہتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ انسان سے ہو. من کل ذی شعور، البتہ بتجرید المعنی، خوب معنی کو تجرید کریں، یعنی اس روح معنی کو پکڑیں. بعض خصوصیات جو بہت زیادہ دخالت نہیں رکھتی اس کے معنی کے اندر ان کو کیچی کریں. اس ہے بہت سارے مقامات پر. اور لطفی معنی بھی بنتا ہے. حتیٰ یہ جو تسلیم کا معنی ہے، لغت میں اصل ریشے کی طرف انسان جا کر دیکھے تو ایک خوبصورت معنی ہے، اس کا بہت ہی خوبصورت معنی ہے کہ مثلا نہیں دنم اس اونٹ کو کیڑے پڑ جائے اور جو ہے وہ کیا اس کی حالت خراب جائے. ہم بھی اکثر اس کو پڑھتے بھی ہیں میرے خیال میں. پرندہ آتا ہے ہاں، یہ اس کیفیت کو مثلا تسلیم اور رضا اور اس طرح قسم کی تعبیر. تو ایسے ہے واقعا مختلف سانوں کو، مختلف چیزوں کو، مختلف مثلا اسماء ذوات کو، ان کی کیفیات کو اصل اس کے لیے تھا، پھر جو ہے کہ وہاں سے آہستہ آہستہ کیسے معنی بنتا ہے. یا مثلا جیسے مادہ فسق ہے، فسقہ، فاسق، کہ اس کا بھی اسی طریقے سے ہے نا، کہ اصل میں تو وہ شاید کیا کہتے ہیں، وہ کھجور کی جو گٹھلی وغیرہ ہے اس کو مثلا توڑ دینا، اس طریقے سے وہ اصل معنی وہاں پر جا کر بیٹھتا ہے. یا مثلا منافق کا نفاق، نافقہ، وہ جو چوہا سرنگ بناتا ہے. تو اس طریقے سے لغات میں ہے اور خوبصورت ہے. اگر ان کے ساتھ ٹچ دے کر انسان مطالب کو بیان کرے تو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں. ایک بزرگوار کہہ رہے تھے، بہرحال ہم نے تو اس طریقے سے اس میں تحقیق نہیں کی. ایک بزرگوار کہہ رہے تھے کہ جو خود گناہ کے لیے تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، خود ان تعبیرات کی اصل لغت کے اعتبار سے ریشہ یابی کرے، لطف دار ہے. ذنب اپنا لطف دار ہے، خطا اپنا لطف دار ہے، عصیان اپنا لطف دار ہے، اثم اپنا لطف دار ہے. یعنی بہت ہی خوبصورت نکات ہیں ان میں اپنی جگہ پر. ان کے لیے جو فروق اللغات اس کے لیے کیا بہتر ہے؟ اس میں جو کہتے ہیں کہ لغات میں جو اس وادی میں دوستان کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت کام بہرحال اس راغب کا ہے. یہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے. مرحوم علامہ بھی بہت زیادہ عنایت رکھتے ہیں راغب کی طرف.
نہ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، بعض لوگ بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، شاید وہ عرفیت سے کسی حد تک خارج ہو جائے. مثلا جیسے التحقیق کا کام ہے، برحال اس وادی کے ہم نہیں ہے کہ اس میں بیٹھ کر نظر دیں، لیکن جو صاحب نظر ہیں ان کی نظر میں آپ کو نقل کر رہا ہوں کہ یعنی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. التحقیق کا جو کام ہے، حالانکہ آغا جوادی اس پر بہت زیادہ عنایت رکھتے ہیں، آغا جوادی بہت زیادہ اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن بہت سارے جو لغت کے ماہرین ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، خیلی جلو تر میرے بہت زیادہ، یعنی کسی حد تک عرفیت سے باہر نکل جاتے ہیں. لیکن راغب کا دقیق کام ہے انصافاً. باقی بہرحال اس جوہری کا بھی اچھا کام ہے، سیاح کا بھی بہت اچھا کام ہے. خوب فرماتے ہیں بتجرید المعنا، معنا کو تجرید کرے، انسان کی قید سے اس کو خالی کرے. کما یعطی قولہ تعالی، جس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ قول اس معنا کو اور اس تجرید کو عطا کرتا ہے. یعنی اس میں ایسے ہے، دیکھیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. من ذی شعور، جو علامہ نے بھی قید لگائے، من کل ذی شعور، ہاں وہ دیکھیں من سے سمجھ میں آ رہا ہے. کچھ لوگ اس پہ بھی تو اشکال کرتے ہیں کہ من مخصوص پہ من و ما کا جو فرق ہے نہ کلیت کے طور پر نہ ہو، لیکن غالبی طریقے سے ہے، غالبی ہے، غالبی کا انکار نہیں کر سکتے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. حالانکہ دیکھیں، جو کچھ آسمان، جو کوئی، کچھ نہ، کچھ اچھا نہیں، وہ ماں کا ترجمہ ہوگا، جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، مگر رحمان کے سامنے وہ بندے کے عنوان سے ہے، بندے کے عنوان سے ظاہر ہو رہا ہے. فرائن خارجی کے اعتبار سے تو زیادہ یہاں من کا معنی غیر ذوی العقول کا، تاکہ عمومیت اور وسعت باقی رہے، ہر شے کو شامل کر سکے. نہ یہ کہاں سے کہ یہاں پر غیر ذوی العقول کی بات کریں یا ذوی العقول کی بات کریں، یہ کہاں سے ہم سمجھ؟ فرائن خارجیہ کے اعتبار سے، ادلہ خارجیہ کے اعتبار سے قرآن کی تمام مخلوقات چونکہ عبد ہیں، نہ وہ دوسرے مقامات پر ہے، لیکن اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ نقطہ این ہے، اس آیت میں بھلے انسان سے کاٹ کر، لیکن بالآخر دیکھیے ذی شعور کے دائرے کو رکھا ہے اس آیت میں. جی جن بھی اس میں آ گئے، اور دیکھیے سما کی اگر کوئی اس طریقے کی اور بھی جو مخلوقات ہوں جیسے ملائکہ وغیرہ ہے، یہ وہ. دوسری جگہ جب وہ قرآن نے کہا کہ تسبیح کرتے تم شعور نہیں رکھتے، جو ہاں بلے مگر یہ کہ اس باب سے وارد ہو کہ قرآن مجید، بلے مگر یہ کہ اس باب سے وارد ہو کہ قرآن مجید کائنات کے ذرے ذرے کے لیے شعور کو تثبیت کر رہا ہے، پھر اس صورت میں ہو جائے گا. پھر بھی دیکھیے شعور باقی نہیں ہے، شعور باقی رہے گا. بھلے عمومیت من بھی باقی رہے گی، شعور بھی بھلے. عام طور پر تو اس کو قیامت پر فٹ کرتے ہیں نا، لیکن نہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ الا آتی الرحمن عبدا، کہ انشاءاللہ آگے مرحوم علامہ ایک بعض کو چھیڑیں گے کہ آج ہم لوگ نہیں چھیڑ رہے. مثلا عبادت دو طرح کی، عبادت سلوکی ہے، عبادت وجودی ہے. عبد اور بندہ بھی دو طریقے کا ہے، ایک عبد سلوکی ہے اور ایک عبد وجودی ہے. اما عبد وجودی پوری کائنات ہے، وجودی طور پر، تکوینی طور پر عبد وجودی پوری کائنات ہے، کسی کو بھی ذرہ برابر استقلال نہیں. وجودی طریقے سے پوری کائنات عبد ہے، پوری کائنات عبد ہے، حتی شیطان عبد ہے وجودی طور پر. اسی طریقے سے یہ لوگ سعادت کو بھی تقسیم کرتے ہیں کہ سعادت سلوکی ہے، سعادت وجودی ہے. ایک معنی میں سعادت سب کے لیے سعادت، حتیٰ جو بندہ جہنم میں جا رہا ہے اونم بے سعادت خودش میرا سے دیکھیں، سعادت وجودی اعتبار سے یہی تقسیم ہوتے. صراط کی بات جیسے مرحوم علامہ ابھی آگے کریں گے، صراط ہم آمین جوری، صراط سلوکی داری، صراط وجودی داری. وہ کیسے سورہ ہود میں ہے نا کہ کوئی جنبندہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ناسیے کو اس کے خدا نے جو ہے وہ کیا پکڑا ہوا ہے، کہ خوبصورت ہے کہ دیکھیں اسی صراط وجودی کو بیان کیا جا رہا ہے. پہلے دیکھیں اس طرح یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ تفصیلی بات آ رہی ہے آگے، اس کو نہیں چھیڑ رہے. یہاں پر خوبصورت گفتگو ہے، اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، بہت ساری آیات حل ہوتی ہیں، بہت سارے جگہوں پر جو انسان کو الجھنیں ہوتی ہیں ان الجھنوں کا جواب ہو جاتا ہے. والعبادت ماخوذۃ منہ،
عبادت کو اس العبد عبد سے لیا گیا ہے. وَرُبَمَا تَفَرَّقَتْ اشْتِقَاقَاتُهَا أَوِ الْمَعَانِي الْمُسْتَعْمَلَةُ هِيَ فِيهَا لاختلاف الموارد. بلچہ بسا اس کے اشتقاقات کو کہا جاتا ہے کہ مثلا فلاں اشتقاق ہے، فلاں اشتقاق ہے، فلاں اشتقاق ہے، مختلف اشتقاقات کی بات کی جاتی ہے، یا وہ معانی کی جن میں وہ استعمال ہوتا ہے اختلاف موارد کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ معنی ہے، یہاں پر یہ معنی ہے. وما یہ پورا مقدمہ مرحوم علامہ اوپر والا ذکر کر کے یہ دیکھیے اس کو جوہری کو تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، یعنی تعریض کر رہے ہیں. وما ذکرہ الجوہری فی الصحاح کہ ان اصل العبودیہ الخضوع، کہ یہ جو مطلب ذکر کیا ہے جوہری نے صحاح میں کہ اصل عبودیت خضوع کو کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اصل معنی نہیں ہے، نہ معنی اصل نہیں سی. فَهُوَ مِن بَابِ الْأَخْذِ بِلَازِمِ الْمَعْنَى، بلے عبد کا لازمہ خضوع ہے، اما عبادت کا حقیقی معنی خضوع نہیں ہے. بھلے حقیقی معنی کا لازمہ خضوع ہے، اما عبادت کا اصل معنی موضوع لا آپ خضوع قرار دیں، نہ این درست نہیں. وَإِلَّا پھر شاہد بھی لے کر آ رہے ہیں، شاہد بھی لے کر وَإِلَّا فَالْخُضُوعُ مُتَعَدٍ بِاللَّامِ خَضَعَ لَهُ استعمال ہوتا ہے، جبکہ وَالْعِبَادَةُ مُتَعَدِّيَةٌ بِنَفْسِهَا نَعْبُدُكَ اِيَّا مثلا اعبدوک بدون لام متعدی میں شدید ہے. بس یہ عیناً وہی ایک معنی نہیں ہے، ترادف نہیں ہے، مترادف نہیں ہے. مترادف ہوتے ہیں تو نوعیت استعمال ایک جیسی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہے. وبالجملہ کہ یہاں پر بعض کو روکتے بھی ہے، وبالجملہ کہ بس یہ معنی کریں کہ خوبصورت معنی فکان العبادت، آغا بہت ہی خوبصورت معنی ہے عبادت کا انصافاً. یہاں پر جو ایک سطر میں مرحوم علامہ ذکر کرے خوبصورت معنی ہے. فکان العبادت ہی نصب العبد نفسہ فی مقام المملوکیت لرب. سبحان اللہ، خیلی لطف دار. عبادت یعنی بندہ اپنے آپ کو منسوب کرے، لے کر آئے کس مقام میں؟ فی مقام المملوکیت لرب، کہ اپنے رب کا مملوک ہوں، مل کے محسوس. اس میں دیکھیں عنصر ارادہ بھی داخل ہو رہا ہے، نصب العبد نفسہ، بھلے بھلے اختیار آ رہا ہے، اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آئے کہ من دیگے مملوکم، مملوک رب بھلے دیگے. اس کے اندر اور جو انسان استفادہ لینا چاہے اور زیادہ جسے کہے نا کہ یعنی فوائد لینا چاہے سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. خوب اس کا لازمہ سلم محض ہونا ہے، بھلے بھلے دیکھیں غلام محض سلم ہونا ہے. خوب یہاں سے مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے استکبار، ایک ہے شرک. بندگی عبادت خود مفہوم کے لحاظ سے استکبار کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کیا کہا؟ ہوا نصب العبد نفسہ فی مقام المملوکیت لرب. خب مملوک بودن با استکبار نمی سازے. جب تم ہوئی مملوک مل کے محض ہو تو یہاں پر استکبار اصلاً بندگی کے ساتھ نہیں، سازگار نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں معبود کے مقابلے میں بھلے دیکھیں مالک کے مقابلے میں جو مالک ہے، جو مالک ہے بندہ مالک کے مقابلے میں اگر استکبار کرے اصلاً اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھ رہا، اصلاً بندگی کا معنی اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے، معنی موضوع لا. البتہ شریک قرار دینا خوب اصل معنی سے یہ منافات نہیں رکھتا، صحیح بات، اصل معنی کے ساتھ منافات نہیں رکھتا. ہو سکتا ہے بندہ ہو دو مالک ہوں اس کے، ہم اس کا اپنے آپ کو مملوک قرار دیں، ہم اس کی نسبت سے اپنے آپ کو مملوک قرار دیں. مرحوم علامہ کہتے ہیں یہی سر ان دو آیتوں میں ہے کہ خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو. ہاں، یعنی شرک متصور ہے
بندگی کے ساتھ سازگار ہے یعنی معنی کے ساتھ، ویسے حقیقت بندگی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، معنی موضوع اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ باقی ویسے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کے ساتھ مثلا استکبار کو جمع نہ کرو، نہ، وہاں پر خدا کے تقاضے سے استکبار نہ کنی، استکبار کرو گے یعنی میری عبادت سے باہر نکل جاؤ گے، یہاں پر روکتے ہیں اس کو بس۔ وَلِذَلِكَ كَانَتِ الْعِبَادَةُ مُنَافِيَةً لِلْإِسْتِكْبَارِ، اس لیے عبادت جو ہے وہ کیا ہے، استکبار کے ساتھ منافی ہے، لیکن وغیر منافیۃ للاشتراک فمن الجائز ان یشترک ازید من الواحد فی ملک رقبہ، ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ مالک کسی غلام میں شریک ہو، اور فی عبادت عبد، یا مثلا کسی بندے کی عبادت میں بل ایک سے زیادہ شریک ہو، بندہ اس کی بھی عبادت کر رہا ہے اس کی بھی عبادت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے لغوی طور پر ہو سکتا ہے، اور یہی صرف ان آیات میں قال تعالی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جیسے ہی عنصر استکبار آیا دیکھے ہماری عبادت کا عنصر چلا گیا۔ یا اس آیت میں دیکھیں ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، لطف ہے، وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کے ساتھ استکبار نہ کرو، نہ، اصلاً وہاں پر کہا کہ استکبار اگر کرو گے تو بندگی کی وادی سے نکل جاؤ گے، اور شرک کی بات آئی تو کہا کہ نہ، خدا کی عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، شریک نہ ٹھہراؤ۔ خوب فعد الاشراک ممکنن، خود شریک قرار دینا اس کو ممکن شمار کرنا، یا نہ فعد الاشراک کو ممکنہ، شریک قرار دینے کو ممکن سمجھا گیا ہے، وَلِذَلِكَ نَهَا عَنْهُ، اسی لیے خدا نے اسے روکا ہے، وَالنَّهْيُ لَا يُمْكِنُ إِلَّا عَنْ مُمْكِنٍ مَقْدُورٍ، نہیں تو اسی سے ہوگی نا جو چیز ممکن ہو مقدور ہو، بخلاف الاستکبار عن العبادہ فَإِنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا، عبادت اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، دیکھئے استکبار کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل